نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی آج ہم حضرت جبریل سیریز کے ڈے 3 میں جن ٹاپکس کو اسٹڈی کریں گے، لرن کریں گے، وہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے جو مختلف ملائکہ ہیں، شدید القوہ ہیں، مائٹی اینجلز، ان کے ذمے کون سی رسپانسبلٹیز ہیں، ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور پیغمبروں کی طرف وحی کرتے تھے وہ کن فارمز میں کرتے تھے، کس طرح سے وحی جاتی تھی. پھر اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام کی پہلی ملاقات کب ہوتی ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی پہلی وحی لے کے کب جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم ان ٹاپکس کو لرن کریں گے. سب سے پہلے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی یہ خاص مخلوق بنائی ہے، جن کو ہم فرشتے کہتے ہیں، عربی میں ان کو ملائکہ کہتے ہیں، ان کو خاص قسم کے ایک نور سے پیدا کیا ہے. اور یہ جو فرشتے ہیں یا ملائکہ ہیں، ان میں کسی بھی قسم کی انسانوں والی نفسانی خواہشات، کھانے پینے، سونے یا اور بھی کسی قسم کی لذت لینے والی کوئی بھی ڈیزائر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ صرف اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ ان کو کمانڈز یا آرڈرز دیتے ہیں یہ ان کو فالو کرتے ہیں. تو یہ جنرلائزڈ کانسیپٹ ہے تمام ملائکہ کے بارے میں. اور ملائکہ کا ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم اس کے دو روٹ ورڈز بنتے ہیں، ملک، ملک کہتے ہیں اتھارٹی کو، کوئی بھی چیز کی اتھارٹی کسی کے ذمہ دینا، یا الک، الک الف لام کاف. اور الک کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بھیجنا یا کسی کو بھیجنا، یعنی کہ ایک the one sent، یعنی کہ میسنجر یا رسول کے لیے بھی الک کا ورڈ یوز ہوتا ہے. تو اسکالرس کا یہ خیال ہے کہ ملائکہ دو الفاظ یعنی کہ ملک یا الک سے مل کے نکلا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو دونوں کی میننگز وہی ہیں جو ملائکہ کی ذمہ داری ہے، کہ ایک تو ان کے پاس اتھارٹی ہے، کچھ کام، کچھ ڈیوٹیز اللہ نے جو ان کو دی ہیں یہ وہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے بھی ہیں. تو ملک اور الک دونوں جو ہیں اس کے روٹ ورڈز ہمیں ملتے ہیں. تو کچھ جو اللہ تعالیٰ کی ایلیٹ کلاس ہیں، خاص قسم کے جو خاص اسپیشل فورس ہے اللہ تعالیٰ کی، جن کو المقسمات امرا کہتے ہیں، وہ خاص 4 اینجلز ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ 4 اینجلز جو ہیں حضرت جبریل علیہ السلام جن کو سید الملائکہ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، اور پھر ملک الموت ہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام کی جو مین ڈیوٹیز ہیں ان میں پہلی تو یہ تھی کہ وہ وحی لے کے اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی طرف جاتے تھے. اور اس کے علاوہ جیسے انبیاء ہیں ان کی طرف بھی گئے ہیں جو پیغمبر نہیں تھے لیکن نبی تھے، یعنی کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں یا حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، تو ان کی طرف بھی یہ اللہ کی طرف سے جاتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام. اس کے علاوہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے یا اللہ تعالیٰ کے جو بھیجے ہوئے پیغمبر تھے ان کی مدد کرنے کے لیے بھی جاتے تھے جب ان کی قوم سرکش ہو جاتی تھی ظالم قوم کے خلاف. اس کے علاوہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر رمضان فرشتوں کے ساتھ لیلۃ القدر میں زمین پہ اترتے ہیں. تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے کچھ کام ہیں جو وہ کرتے ہیں. اس کے بعد جو دوسرے مائٹی اینجل ہیں وہ ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام. اور میکائیل علیہ السلام جو ہیں یہ ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑی ان کی ڈیوٹی ہے، اور وہ ہے تمام دنیا میں جتنے بھی لیونگ آرگنزمز ہیں، لیونگ تھنگز ہیں، ان کا رزق ان تک پہنچانا. یعنی کہ کسی بھی فارم کا رزق ہے، چاہے وہ انسانوں کا ہے یا کسی اور مخلوق کا ہے، لیکوڈ سالڈ کسی بھی فارم میں ہے، کہاں پہ کس کو کتنا رزق پہنچانا ہے اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو دی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ کہاں پہ کتنی بارش ہوگی، کہاں پہ ہوا کب چلے گی، کیسے چلے گی، سلو چلے گی یا طوفانی بارش ہوگی، طوفانی ہوائیں چلیں گی، اس کی سب اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو دی ہوئی ہے.
اور ساری کیلکولیشنز اللہ کے حکم سے حضرت میکائیل اس حساب سے وہاں پہ ویدر اور رین کی جتنی بھی فور کاسٹ ہوتی ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے پاس ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک اور جو مائٹی اینجل ہیں، شدید القوہ جو فرشتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ سور پھونکنے کی ذمہ داری ان کی ہے، لیکن ان کی ذمہ داری ایک اور بھی ہے، اور وہ ہے کہ وہ لوح المحفوظ کے گارڈین ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص کتاب ہے وہ اس کے بھی گارڈین ہیں۔ اس کے اندر کہاں پہ کیا کچھ لکھا ہے وہ سب چیزیں کسی اور کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر نہیں کی جاتی، اور اس کے جو گارڈ ہیں وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت اسرافیل کے ذمہ جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ ہے سور پھونکنے کی۔ اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ جو ملک الموت ہیں ان کے ذمہ انڈیویجول ہر ایک انسان کی موت ہے، جبکہ جو حضرت اسرافیل ہیں ان کے ذمہ تمام انسانیت کی، تمام جو مخلوق اس وقت زندہ ہوگی قیامت قائم ہونے سے پہلے، ان کی موت کا جو ذمہ ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ ہوگا اور اس اشارے پہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلا سور پھونکیں گے تو زمین اور آسمان میں سب مخلوق، جاندار مخلوق کی ڈیتھ واقع ہوگی۔ تو اس کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ ہم لوگ جیسے جیسے انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے تو ہمارے کچھ کانسیپٹس بھی کلیئر ہوتے جائیں گے۔ کانسیپٹس ہوتے ہیں بس کبھی کبھی ہم تھوڑا سا ان میں کنفیوز ہوتے ہیں، شور نہیں ہوتے، تو وہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پہ دیکھا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے تو انہوں نے اپنی جو زوجہ تھیں ان کو بتایا کہ وہ کیا دیکھ کے آئے ہیں، تو انہوں نے جب حضرت اسرافیل کا مینشن کیا تو نریشنز میں ہمیں حدیث کی جو روایات ہیں ان میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے جب واپس آئے تو چاہے نماز پڑھنی ہوتی تھی، عبادات تھے یا لوگوں کے ساتھ معاملات تھے، اس میں بہت تیزی کرتے تھے، بہت جلد بازی کر رہے تھے، یعنی کہ فاسٹ پیس پہ تھے۔ تو زوجہ نے انہیں پوچھا کہ ایسی کیا وجہ ہے، آپ آرام آرام سے بھی کام کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسرافیل کو دیکھ کے آیا ہوں، اور اسرافیل کے منہ میں سور کا، یعنی کہ جو ٹرمپٹ ہے، جو سور ہے، وہ حضرت اسرافیل کے منہ میں ہے، اور حضرت اسرافیل نے سانس اندر کو لیا ہوا ہے، انہیل کیا ہوا ہے، اور صرف ان کی ایک پھونک کی، یعنی وہ اللہ کے ایک اشارے کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کی ایک پھونک سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 1400 سال پہلے اپنی زوجہ محترمہ سے کہی کہ وقت نہیں ہے کہ میں کام کو آہستہ آہستہ کروں، میں کاموں میں تیزی اس لیے کر رہا ہوں، تیز رفتاری اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اسرافیل کو جس حال میں دیکھا ہے کہ وہ بالکل تیار ہے، ایک آنکھ کے کونے سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس اشارے کا منتظر ہے، اس اشارے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ اشارہ ملے اور وہ سور پھونکے اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاموں کو جلد از جلد انجام دے رہے تھے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سب سے پہلا، جس کو نفخہ اولا کہتے ہیں، یعنی نفخہ پھونکنا، اولا پہلا، جو پہلی پھونک ہوگی اس سے الساعہ قائم ہوگی۔ الساعہ کا مطلب ہے دا لاسٹ آور، آخری گھڑی قائم ہوگی۔ اس وقت جو وقت ہوگا اس میں تمام جو لوگ ہیں وہ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے، مسلمانوں کی جو روحیں ہیں وہ اس ساعہ سے پہلے ہی قبض کر لی جائیں گی۔ اس وقت جب قیامت کا زلزلہ قائم ہوگا، اس کو ہم قیامت نہیں کہتے، اس کو الساعہ کہتے ہیں، جس کا ہمیں تذکرہ سورۃ الحج کی پہلی آیت میں ملتا ہے کہ جب وہ والی ٹرمپٹ بلو کی جائے گی، پہلا والا سور پھونکا جائے گا، تو اس موقع پہ جو لوگ ہیں وہ ایک سکارا کی، ایک یعنی کہ ایک بے ہوشی کے عالم میں ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کانپ رہے ہوں گے، وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اتنے زلزلے کیوں آ رہے ہیں، زمین جھٹکے کھا رہی ہوگی، ہر طرح سے زمین پہ بربادی آ رہی ہوگی، تو انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اس ساعہ کا ہمیں ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بھاری چیز ہے۔ یعنی الساعہ کو قیامت لکھا ہوا ہے، لیکن الساعہ کا مطلب ہے وہ آخری گھڑی، جب
اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو اشارہ کریں گے اور اس وقت پہلا سور پھونکا جائے گا، اور اس وقت انتہائی کربناک قسم کے زلزلے آ رہے ہوں گے، پوری زمین کانپ رہی ہوگی، اور جو اس وقت سرکش اور نافرمان لوگ ہیں وہ بری حالوں میں ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں سورۃ الحج کی بتاتے ہیں کہ یہ کس قسم کی حالت ہوگی، اور اس وقت کیا حال ہوگا۔ لوگ بے ہوشی کی حالت میں ہوں گے، حالانکہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، وہ اپنے ہوش میں ہوں گے، لیکن انہیں لگ رہا ہوگا کہ وہ بے ہوش ہو رہے ہیں۔ اور اس کی جو ساری ڈسکرپشن ہے وہ ہمیں پھر اس آیت میں ملتی ہے سورۃ الحج کی۔ تو یہ ہے الساعہ، جب پہلا سور پھونکا جائے گا الساعہ قائم ہوگی، اور اس وقت تمام لوگ جو ہیں ان کی اس کے بعد تمام دنیا میں اور آسمانوں پہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ تمام مخلوق ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد تمام مخلوق ختم ہونے کے بعد اس میں جن، فرشتے، شیاطین سب ختم ہو جائیں گے، پھر صرف یہی 4 مائٹی اینجلز جو ہیں اللہ تعالیٰ کے المقسمات امرا، یہ حیات ہوں گے۔ اور پھر ہمیں ایک طویل حدیث ملتی ہے کہ ایک کے بعد ایک ان تمام اینجلز کی بھی ڈیتھ ہوگی۔ اس کے بعد یہ جب سب ختم ہو جائیں گے تب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آج بادشاہت کس کی ہے، کہاں ہے تمام زمین کے بادشاہ۔ تو وہ ایک لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ تعالی ہم وہ حدیث بھی پڑھیں گے کہ وہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ الساعہ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ایک خاص قسم کا اللہ تعالیٰ کا کلام ہوگا، اس کے بعد کتنے سال گزریں گے کوئی نہیں جانتا، پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے اور ان کو حکم ہوگا کہ اب دوبارہ سے سور پھونکا جائے۔ پھر سور پھونکا جائے گا، اسے نفخہ ثانی کہتے ہیں، یعنی دوسری پھونک، اور اس کے بعد قیامہ قائم ہوگی۔ تو پہلے سور پہ الساعہ قائم ہوگی، اور دوسرے سور پہ القیامہ یعنی کہ بعث بعد الموت، یعنی کہ ریزریکشن ڈے، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا دن، پھر وہ قائم ہوگا جب تمام مردے اپنے قبروں میں سے اٹھیں گے اور قبروں میں سے نکلیں گے، اور وہ پھر یوم حشر کی طرف، میدان حشر کی طرف، یعنی کہ ان کو جمع کیا جائے گا، وہ سب بھاگ کے ایک جگہ پہ جائیں گے، اور جیسے ان کو پتہ ہوگا کہ کہاں پہ جمع ہونا ہے۔ تو یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے کہ پہلے جب ان کا سور پھونکا جائے گا تو ایک گرینڈ لیول پہ یونیورسل ڈیتھس ہوں گی۔ اور یونیورسل ڈیتھ کا مطلب ہے کہ زمین پہ انسانوں کی اور اس کے علاوہ خلائی مخلوق کی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جتنے بھی فرشتے ہیں آسمانوں پہ سوائے ان 4 فرشتوں کے، ان تمام کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ پھر ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ ان تمام فرشتوں کی جو روح ہے ان کی روح قبض ہوگی، ان کی ڈیتھس ہوں گی، اور اس کے بعد سب سے اینڈ میں ملک الموت کی ڈیتھ ہوگی۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی امپورٹنٹ ڈیوٹی ہے سور پھونکنے کی۔ اور مقسمات الامرہ میں حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل کے بعد جو چوتھے مین ہمارے فرشتے ہیں ان کا نام ہے ملک الموت، اور یہ انڈیویجول لیول پہ ہر انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو یہ 4 فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص، جو اللہ تعالیٰ کی نے ان کے ذمہ خاص ذمہ داریاں اپوائنٹ کی ہوئی ہیں، اور یہ اس کے حساب سے لوگوں سے اور باقی مخلوق سے ڈیل کرتے ہیں۔ تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں آگے، یہ پوائنٹس اس لیے ڈسکس کرنے ضروری تھے کیونکہ انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ ان تمام فرشتوں کی جو ڈیوٹیز ہیں اس کے حساب سے ہم ڈفرینٹ احادیث کو بھی دیکھیں گے کہ احادیث میں ان کے بارے میں ہمیں اور کیا ڈیٹیلز ملتی ہیں، کیونکہ پوری جو احادیث ہیں ان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کا ذکر بھی ملتا ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم ان کو بھی دیکھیں گے۔ تو اب ہم جس ٹاپک کو اسٹڈی کریں گے وہ ہے وحی کا، کہ جو وحی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خاص پیغام ہوتا ہے اس کو انسانوں تک یعنی کہ انبیاء تک اور یا پیغمبروں تک پہنچانے کے کیا میتھڈز ہوتے ہیں۔ تو وہ اسکالرز کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ یہ 3 مین میتھڈز ہیں۔ پہلا جو طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ہوتا ہے ڈائریکٹ وحی، یعنی وحی کا القاء کرنا، القاء یعنی ڈال دینا، دل میں خیال ڈال دینا، تو یہ ڈائریکٹ وحی کا دل میں ڈالنا ہوتا ہے۔ اور یہ جو وحی ہے یہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی انسان کے دل میں بھی ڈال سکتے ہیں، جس کا ہمیں جو ملتا ہے ایویڈنس قرآن پاک میں، وہ ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ موسیٰ جو تھیں وہ بہت پریشان تھیں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر بیٹا ہوا ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برتھ ہوتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت پریشان ہوتی ہیں کہ ان کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ وہ سال تھا کہ جب
جو فرعون تھا وہ بیبی بوائز کو قتل کر رہا تھا، تو وہ بہت پریشان ہوتی ہیں حضرت موسیٰ جو ہیں، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایک وحی ڈالتے ہیں، ایک یعنی کہ ایک خیال، جس کو ہم وحی کہہ رہے ہیں لیکن وہ ایکچولی ایک خیال ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتے ہیں کہ تم اپنے بیٹے کو ایک باسکٹ میں ڈال کے دریا میں ڈال دو۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ جو خیال ہے، یہ وہی کہلاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل میں ڈالتے ہیں۔ یہ خاص قسم کا ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے، اس میں کسی بھی انسان کی یا کسی بھی اور فرشتے کی جو ہے وہ انٹرونشن یا انٹرفیئرنس نہیں ہوتی، کیونکہ یہ خالص اللہ کی طرف سے دل میں ڈالے جانے والا خیال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سورۃ القصص آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، یعنی کہ وحی کا یہاں سے مراد لیا جائے گا الہام کیا، تو یعنی دل میں ایک خیال ڈالنا، یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ایک 1 to 1 ایک خاص قسم کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں خیال ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ڈائریکٹ لنک ہے، تو سورۃ القصص کی آیت نمبر 7 میں ہمیں یہ ریفرنس ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ٹیچ کیا، اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالا، یا انسٹنکٹ جو نیچرل انسٹنکٹ ہوتی ہے وہ شہد کی مکھی میں ڈالی۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کے مطلب کیسے اس کو وحی کریں گے، تو وحی کرنے کا یہاں سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں ایک خیال ڈالتے ہیں انسانوں کے، اور جو ایک طریقہ کار، ایک نارمل طریقہ ہوتا ہے ایک کس چیز کو کیسے کرنا ہے، وہ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں کہ تم نے شہد کیسے بنانا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے وحی، یہ ایک ڈائریکٹ لنک ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کی طرف کرتے ہیں، اس میں وحی کو بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی میسنجر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر وحی کو بھیجنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں وحی کے ساتھ، جو کہ ہم دیکھتے ہیں موسٹ آف دا ٹائمز، بلکہ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف حضرت جبریل علیہ السلام کو ہی انبیاء کی طرف بھیجا۔ تمام انبیاء کی طرف وحی دے کے جن فرشتے کو بھیجا گیا وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک حضرت جبریل علیہ السلام ہی پہلے اللہ کے رسول تھے۔ رسول کا مطلب ہے جو آپ کا رسالہ لے کے، میسج لے کے کسی اور تک پہنچے، تو پہلے میسنجر اللہ تعالیٰ کے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، جو باقی لوگوں کے تک یعنی کہ باقی انبیاء اور پیغمبروں تک اللہ کا میسج لے کے جاتے تھے۔ تو یہ وحی کا دوسرا طریقہ ہے کہ ایک اینجل بیچ میں، ایک فرشتہ انوالوڈ ہے وحی کے لیے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کلام کرتے ہیں اپنے خاص پیغمبر سے، اور اس میں ہمارے پاس اگزامپلس 2 ہیں۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جن سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ کلام کیا حجاب کے اندر، کہ حجاب کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اس لیے انہیں کلیم اللہ کہتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے کر گئے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حجاب کے پیچھے کلام ہوا، تو اس کنڈیشن میں یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح سے ایک کلام کا جو یہ کانورسیشن کا جو طریقہ ہے وہ کرتے ہیں انسانوں سے۔ تو یہ وحی کے طریقے ہیں، اور ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں وہ 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، رسول ملک اور رسول بشر۔ رسول ملک سے مراد ہے کہ فرشتوں کے اندر جو اللہ کے رسول ہیں، اور پھر رسول بشر سے مراد ہے کہ جو انسانوں کے اندر جو اللہ کے رسول ہیں۔ تو فرشتوں میں جو اللہ کے رسول ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور انسانوں میں جو اللہ تعالیٰ کے رسول آخر خاتم الانبیاء ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو اب ہمیں یہ اس چیز کو پہلے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ پورا لنک یہ ہے، کیونکہ ہم انشاءاللہ اب وحی کا ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تو پورا جو لنک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اللہ تعالیٰ کی جو سپیچ ہے وہ کلام اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ جو کلام ہے اس کو ہم القرآن کہتے ہیں، اور وہ جو قرآن ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک خاص ملک یعنی کہ خاص فرشتے کے ساتھ آنا ہے۔ رسول ملک سے مراد ہے حضرت جبریل علیہ السلام، اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا جو یہ کلام ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے کر آئیں گے ایک وحی کی شکل میں، یعنی کہ ایک پیغام ہے خاص قسم کا۔
تو کچھ باتیں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، وہ ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر دفعہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آتے تھے تو ضروری نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہر دفعہ وہی لے کے آئیں، یعنی کہ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن لے کے آئیں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کا میسج، اللہ کی وحی لے کے آتے تھے تو اس وقت وہ ایک ڈیفرنٹ فارم میں ہوتے تھے، یا تو وہ غائب ہوتے تھے یعنی کہ نظر نہیں آتے تھے، یا پھر وہ ایک فرشتے کی شکل میں ہوتے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام جب آتے تھے وحی لے کر تو خاص ایک فرشتے کی شکل میں ہوتے تھے، اور وہ صرف 2 مرتبہ ہوا ہے جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی میں کی یعنی کہ پورے فرشتے کی شکل میں دیکھا تو وہ 2 دفعہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی ہم آگے ٹاپک میں پڑھیں گے۔ پہلی دفعہ ان کو غار حرا سے اترتے ہوئے دیکھا اور دوسری دفعہ سدرۃ المنتہا پہ دیکھا۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام جب بھی آتے تھے وہ ایک خاص قسم کی روحانی اسپریچول ایکسپیرینس ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا لگتا تھا جیسے ایک خاص قسم کی گھنٹی کی آواز ہے جو بج رہی ہے، اور جیسے جو یہ ہوتے ہیں پہاڑ ہوتے ہیں، ان پہاڑوں پہ زنجیریں چل رہی ہیں، تو جو زنجیروں کے چلنے سے ایک خاص قسم کی ٹیون پیدا ہوتی ہے، خاص قسم کی وائبریشن اور اسپریچول ہمنگ ساؤنڈ جس کو ہم کہتے ہیں، ایک خاص قسم کی گنگناہٹ پیدا ہوتی ہے چین کے کرنے سے، اس طرح کی ایک خاص ایکوئنگ ساؤنڈ فیل ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو یہ ہوتی تھی کہ یہ وحی کی آمد ہے، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھ نہیں رہے ہوتے تھے، وہ ایک خاص قسم کی ہمنگ ہوتی تھی، ایک ایکوئنگ ساؤنڈ ہوتی تھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پیغام، اللہ کا کلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نریٹ کر رہے ہوتے تھے، ان کو سنا رہے ہوتے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیومن فارم میں بھی آتے تھے، اور ہیومن فارم میں جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے تو وہاں پہ اس وقت کے جو عرب قبیلے کے سب سے ہینڈسم صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مشابہت، ان کی سملیرٹی، ان کا طرح کی لک میں ریزیمبلنس والی پرسن کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام۔ اور جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی کے فارم میں آتے تھے اس وقت جو وہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے تھے یا بیٹھ کے کوئی مشورہ دیتے تھے تو وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، ان کو ہم کہتے ہیں حدیث جبریل۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ٹاپکس میں ہم حدیث جبریل کو بھی اسٹڈی کریں گے، اور اس وقت وہ جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے تھے یا اپنی کوئی محبت یا عقیدت کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے تھے تو وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک سیپریٹ بک ہے جن کو ہم حدیث جبریل کہتے ہیں۔ ان میں وہ تمام احادیث جو ہیں وہ سیوڈ ہیں، اور وہ ہمیں صحیح احادیث، صحیح اتھینٹک جو ریفرنسز ہیں ان سے پتہ چلتی ہیں کہ یہ احادیث جبریل ہیں، اور جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا کر گئے تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو یہ ڈفرینس ہے حدیث جبریل میں، اور جو وحی ہے وہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی بھی بات، ایک بھی لفظ، ایک بھی حرف حضرت جبریل کی طرف سے کہا گیا خود نہیں ہے، وہ جیسے اللہ تعالیٰ سے سنتے تھے اسی طرح آ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کی نریشن بتا دیتے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا اس میں بات نہیں ہوتی تھی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ ہیومن فارم میں آتے تھے تو وہ دوستانہ مشورہ دینے کے لیے یا کوئی بھی بات کرنے کے لیے آتے تھے، اور کبھی کبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ جبریل علیہ السلام ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب وہ بات کر کے اٹھ کر چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ڈھونڈنے لگے کہ وہ شخص جو یہاں پہ بیٹھا تھا وہ کہاں گئے، تو صحابی جو تھے وہ بھی ڈھونڈنے لگ گئے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جبریل تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے کہا ہوا جبریل، وہ جبریل تھے، آتاکم
وہ تمہارے پاس آئے تھے لیعلمکم، تاکہ وہ تم لوگوں کو سکھا سکیں، دینکم، تمہارا دین، کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے، وہ تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا سکیں۔ تو یہ کچھ خوبصورت باتیں ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں، کہ کچھ باتیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیں جو ہم تک پہنچی، اور انشاءاللہ ہم ان کو احادیث جبریل میں جو ہیں وہ اسٹڈی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے انسانوں کی تخلیق کی تو اس سے کئی ہزار سال پہلے ارتھس اور ہیونز اور سکائز کی تخلیق کی، اور اس سے پہلے یعنی کہ آسمان اور زمین بنانے سے کئی ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اپنی جو تھی مخلوق وہ بنائی، یعنی کہ اپنی جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی کریشن ہے، چاہے وہ لیونگ تھنگ ہے، نان لیونگ تھنگ ہے۔ تو ہمیں صحیح المسلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث ملتی ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے قلم کو بنایا، یعنی کہ جو پین ہے ہمارا قلم، اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا، اور اس وقت اللہ کا جو عرش ہے، اللہ کا یعنی کہ جو تھرون ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رہنے کی جگہ ہے، تھرون ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش اس وقت پانی پہ تھا۔ یعنی کہ یہ حدیث ہے ہمارے ریفرنس کے لیے، اور اس کا ریفرنس ہمیں صحیح مسلم میں ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں اس کے نریٹر ہیں، اس کے راوی ہیں، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جو چیز بنائی وہ تھی قلم، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو ترمذی میں ہمیں حدیث ملتی ہے، حالانکہ وہ جو حدیث ہے وہ اسکالرس کے حساب سے کافی غریب ہے، غریب سے مراد ہے کافی شاذ، یعنی کہ کافی ریئر ہے، ویری ریئر، بہت کم لوگوں نے مطلب یعنی کہ اسکالرز نے اس کو کوٹ کیا ہے، لیکن وہ ہے صحیح ترمذی میں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں کیا لکھوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو کہا کہ لکھو، یعنی کہ اب تک جو گزر چکا پاسٹ اور فیوچر میں جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ ڈالو، تو اس قلم نے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ تو یہ قلم ہے جو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی خوبصورت کریشن ہے، اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں سورہ قلم بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی جو پہلی ہماری وحی ہے اس کے اندر سورۃ العلق کے اندر قلم کا ذکر بھی کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سکھایا وہ نہ جانتا تھا۔ تو قلم کی ہمارے دین میں ہمارے ریلیجن میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے، کہ قلم جو ہے انسان کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے، ٹیچر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ ہم اس سے علم کو قید کر سکیں، علم حاصل کر سکیں۔ تو قلم کا مینشن کرنا اس لیے یہاں پہ ضروری تھا کہ قلم کے ساتھ ہی علم کی ابتدا ہوئی، اور پھر وہ جو خاص علم ہے، اب جو علم ہے اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت جبریل کے تھرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانا تھا۔ قرآن پاک اور تمام جو صحیفے ہیں، جو آسمانی کتب ہیں، وہ بھی لوح محفوظ پہ پہلے لکھی جا چکی تھیں، یعنی کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کتاب مکنون ہے، بہت ہی خاص اللہ کی جو سیکرڈ ٹیبلٹ اس کو کہتے ہیں، سیکرڈ ٹیبلٹ کا مطلب ہے لوح المحفوظ، کہ یہ بہت زیادہ گارڈڈ ہے، اس کی کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا، یہ شروع سے بہت زیادہ پروٹیکٹڈ ہے۔ تو یہ جو ہے خاص اللہ کی لوح محفوظ، اس پہ تمام اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں، آسمانی کتب ہیں، وہ بھی لکھی ہوئی تھیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو جو بھی صورت، جو بھی آیات، جو بھی کلام دینا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کو دینے کے لیے، اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام سے وہ شیئر کرتے تھے، ان کو یعنی کہ وہ بات انفارمیشن دی جاتی تھی، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہیں اس انفارمیشن کو لے کے، اس وحی کو لے کے، ان آیات کو یا اس فل سورہ کو لے کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آسمانوں سے زمین پر تشریف لاتے تھے۔ تو اب ہم انشاءاللہ تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی ملاقات کو اسٹڈی کریں گے، لرن کریں گے کہ پہلی ملاقات کب ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اب حضرت جبریل کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی ملاقات کی طرف چلیں گے۔